یہ 5 ارکان ذکر کریں گے۔ ارکان اسلام کی تعداد بھی 5 ہے۔ بنیادی عقائد کی تعداد کتنی تھی جی؟ 5: توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت۔ ارکان اسلام کی بھی تعداد کتنی ہے جی؟ 5۔ اسلام کا پہلا رکن ہے کلمہ شہادت۔ پہلا رکن کیا ہے جی؟ کلمہ شہادت۔ دوسرا رکن ہے نماز۔ دوسرا رکن کیا ہے جی؟ نماز۔ تیسرا رکن ہے روزہ۔ تیسرا رکن کیا ہے جی؟ روزہ۔ چوتھا رکن ہے زکوٰۃ۔ چوتھا رکن کیا ہے جی؟ زکوٰۃ۔ اور آخری 5واں رکن ہے حج۔ یہ ٹوٹل 5 آرگنز آف اسلام ہے، پلرز آف اسلام ہے۔ یوں سمجھیے کہ اسلام کے پلرز ہیں یہ 5: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارا یہ جو فہم دین کورس ہے، اس میں جتنی باتیں ایک مسلمان کلمہ گو کو سیکھنا ضروری ہیں، وہ انشاءاللہ اس میں ہم ساری ذکر کر دیں گے۔ یہ 14 دسمبر تک کا درس ہے۔ 14 دسمبر پہ ہم اس کی آخری دعا کر دیں گے، پھر ہمارا وہ روٹین والا درس چلتا رہے گا۔ یہ جو درس ہم چلا رہے ہیں نا، یہ صرف 14 دسمبر تک، 1 مہینے کا ہے۔ اس میں ہم جو بنیادی اسلام کے وہ مسائل جو ہر وہ بندہ جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اس کا چارہ ہی نہیں، اور آپ سے پکڑ ہونی ہے اس کی، ہاں بھئی تو کلمہ پڑھتا تھا، تو نے مسائل سیکھے زکوٰۃ کے، یہ پکڑ ہوگی، پوچھا جائے گا نا۔ اس کے بعد کے اور مسائل چلیں گے وہ ہوں گے معاملات، وہ ہم اس کے بعد یہ جو ختم ہوگا پھر۔ تو یہ جو بنیادی مسائل ہیں یہ ہر کلمہ گو پر سیکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم نے یہ 14 دسمبر اب آیا، دیکھیں آپ نے کہنا کریمی صاحب پتہ ہی نہیں لگا، سارا موکی گیا مہینہ، بس 1 مہینے کا درس ہے۔ اس کے بعد روٹین ہمارا جو درس چل رہا ہے وہ درس قرآن چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں 5 رکن ہیں اسلام کے، ارکان اسلام کتنے ہیں جی؟ 5۔ اس میں پہلا رکن ہے جی کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ کلمہ شہادت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کی عمارت کسی پہ کھڑی ہوتی ہے۔ جیسے یہ چھت ہے، اس کے نیچے یہ دیواریں کھڑی ہیں، یوں سمجھیے کہ اسلام کی عمارت ان 5 ستونوں پہ کھڑی ہے، ٹھیک ہے جی؟ 5 ستون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں یا اسلام کی عمارت 5 چیزوں پہ ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ایک ہوگی چیز۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان۔ فرمایا اس کے بعد روزہ، زکوٰۃ، حج اور نماز، یہ 5 چیزیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی عمارت ان 5 چیزوں پر کھڑی ہے: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ہے۔ ہم نے پچھلے دروس میں عقائد سیکھے تھے، اور عقیدہ میں نے آپ کو بتایا تھا بیج کی طرح ہوتا ہے۔ یہ جو عمل ہے ہمارا، اب ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس عمل میں مضبوطی تب پیدا ہوگی جب ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ بیج اچھا ڈلے تو پودا اور فصل بھی اچھی ہوتی ہے، بیج ہی نکارا ہو تو فصل کبھی شاندار نہیں ہوتی۔ اگر ہمارا عقیدہ، آپ نماز پڑھیں تو اللہ کی توحید کے اثرات آپ کے اوپر ہونے چاہیے، آپ کے دل میں ہو کہ میرے آقا نے نماز کا حکم دیا ہے، میں رسالت کے ان تمام احکام کی پیروی کر کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، اس طرح نماز ہو۔
اور اسی طرح باقی روزہ، زکوٰۃ، جو بھی عمل ہمارا ہو اس کے پیچھے ہمارا سالڈ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب اس تمام چیز میں سب سے پہلے ہے جی کلمہ شہادت۔ اسلام کا پہلا رکن کیا ہے جی؟ کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جسے ہم پہلا کلمہ کہتے ہیں۔ اس کا پہلا جز ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شخص آتا جی میں نے اسلام قبول کرنا ہے، میں نے آپ کی اتباع کرنی ہے، تو سرکار نے اس میں اضافہ کر دیا، پڑھو اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے عظیم رسول بھی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اشہد کے لفظ کے ساتھ یہ تاکید آ گئی، ڈبل تاکید آ گئی۔ اب ہم گواہی دیتے ہیں، صرف کلمہ طیبہ میں گواہی تو نہیں ہے، اس میں تو صرف اللہ کی توحید کا، رسالت کا ذکر ہے، اور اس میں گواہی کا ذکر ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کس بات کی؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے عظیم رسول ہیں۔ گرامی حضرات، اب کیا صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہی بندہ مسلمان ہوگا؟ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وگرنہ یہ جو باہر صفائی کر رہا ہے نا، ابھی آپ نماز پڑھ کے نکلیں گے باہر، اسے 50 روپے دینا، انہوں کہنا پڑھ کلمہ، وہ کہے گا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں کہے گا تو کون ہے؟ کہے گا جی عیسائی۔ ابھی کر لینا پریکٹس، یہ باہر نکلیں گے نا بازار میں، انہوں 50 روپے دینا، کہنا پڑھ کلمہ، پڑھ دے گا۔ تو وہ مسلمان پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ توجہ کیجئے گا میری بات، میں بڑی ڈیپلی بات جانے لگا۔ اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے، دل سے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور آخری رسول ماننا، یہ رسالت کی گواہی سے بندہ مسلمان ہوگا۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ نمبر 1، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی چیز ضروری ہے کہ آپ کو اللہ کی وحدانیت کا پکا یقین ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کامل یقین ہو کہ آپ اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں یقین ہونا ضروری ہے، پہلی چیز، بالکل بھی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک۔ نمبر 2، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ضروری یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کے جھوٹے غلط ہونے کا پکا یقین ہو، ڈاؤٹ نہیں، یہ یقین ہو کہ اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی سچا دین ہے تو وہ فقط ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے، باقی سب غلط ہے۔ اس میں ذرہ بھر بھی آپ کو شائبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ دوسری چیز ضروری ہے۔ اور تیسرا، اسلام کے قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف جانا آپ کو اتنا ہی ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند ہے، اتنا آپ کے دل میں ایمان کی لذتیں پیدا ہو جائیں اور آپ ایمان کو اپنے دل کی عطا گرائیوں سے قبول کریں۔ اس کا مطلب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مومن کون ہے، مسلمان کون ہے، یا ایمان کیا ہے، تو اس میں ڈیٹیل کی طرف نہ جائیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، اگرچہ وہ ایمان مفصل یا ایمان مجمل یا مجمل پڑھا جاتا ہے،
علامہ عینی نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے ایمان کیا ہے، وٹ از دا بلیور، وٹ از دا بلیو، مومن کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں التصدیق بالرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مان لینا، یہی سارا ایمان ہے بس۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام بھی دیں گے، اللہ کی وحدانیت بھی سکھائیں گے، نبیوں کی رسالت بھی بتائیں گے، کتابوں پر ایمان لانا بھی بتائیں گے، آخرت اور ملائکہ کے تصورات بھی ذہن میں پیدا کر دیں گے۔ اس کا مطلب اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہما اوست، گرب او نہ رسیدی تمام بولا حبیث۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ گیا سارا ایمان یہی ہے، اور جو سرکار کے قدموں تک نہیں پہنچا اس بندے اور ابو لہب کے درمیان کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ یہ ہے ایمان۔ اب کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں کلمہ شہادت، آپ کو سمجھ آ گئی جی؟ ایک کلمے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں اس کے ساتھ، یہ 3 چیزیں، خالی کلمہ پڑھنے سے نہیں، ٹھیک ہے؟ دل میں یقین ہو ایمان کا، پکا یقین ہو کہ صرف ایک ہی دین سچا ہے اور وہ دین اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ متردد بندے کو قبول ہی نہیں کرتا، شک وہاں چلتا ہی نہیں ہے، وہاں چلتا ہی پکا ہے، پکا یقین ہو۔ پھر ایسا ایمان ہو کہ حضرت سمیہ کے جسم کے ایسے رسیاں باندھی، کہا اسلام چھوڑ دے، کہا جی نہیں، اونٹ کو ایسے مارا، اونٹ بھاگے، حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے لیکن اسلام پر قائم رہی۔ حضرت خباب بن ارت جلتے ہوئے کوئلوں پر لیٹے ہوئے ہیں، پچھلا جسم سارا جل گیا، اتنے کوئلے جسم میں گھس گئے، ایمان پھر بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال کے سینے پہ پتھر ہیں، گرم ریت ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، آنکھیں بند ہیں، احد احد احد، رب کعبہ کی قسم میرے آقا جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ ایمان پھر یہ ہے، پھر دنیا کی دولت، پیسہ، یہ سب چیزیں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نے مرنا ہے تو اسلام کی حالت میں ہی مرنا ہے، اسلام کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ یہ ہے۔ اب کلمہ شہادت کے جی 2 جز ہیں، کتنے جی؟ پہلا جز ہے توحید الہی اور دوسرا جز ہے رسالت محمدی کا پیغام صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ شہادت کے کتنے جز ہیں جی؟ 2۔ پہلا کیا ہے؟ توحید الہی، اللہ کی توحید، اس میں ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، گواہی ہو گئی۔ دوسرا جز ہے واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، دوسرے میں ہم گواہی دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان اور انسانی عظمت کی دلیل ہوتی ہے، یہ ہماری انسانی عظمت کی دلیل ہے، یہ ہمارے کامیابی کا ضامن عقیدہ ہے، جس میں توحید و رسالت کا پیغام ہے، جس کو ماننے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں باقی انسانوں سے جدا ہو کے اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم مسلمان ہو، ہم نے تمہاری جانوں مالوں کو خرید لیا ہے، ہماری جانوں مالوں کا خریدار پھر پروردگار بن جاتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ فرماتا ہے مسلمانوں تم جو اچھا عمل کر کے آؤ گے ہم اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرما دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ مسلمان کے دل میں یقین کامل ہونا چاہیے۔ پہلا رکن ہے جی کلمہ شہادت، اور اس کے جتنے بھی معاملات وہ میں نے ڈسکس کیے۔ اس کے ساتھ سورہ اعراف 9واں پارہ آیت نمبر 95 ہم پڑھ رہے ہیں۔ 94 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جس بستی میں نبی بھیجا، لوگوں نے جب نہ مانا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا سختی میں، کیوں؟ تاکہ کسی طرح وہ زاری کریں۔ آگے اللہ فرماتا ہے ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی میں تبدیل کر دی۔ اللہ تعالیٰ ایک عرصہ تک موقع دیتا ہے کہ یہ قوم کیا کرتی ہے، جب قوم سیدھی نہ ہو تو پھر اللہ رب العزت اس کی پکڑ کرتی ہے، پھر وہاں جو برائیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو نیکیوں کی طرف منتقل کرتا ہے، پھر لوگوں کی سوچ کو بدلتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم کتنے گلے شکوے کرتے ہیں جی معاشرہ ایسے ہو گیا فلاں ہو گیا، آخر ہمارے شکوے ہی ہوں گے یا ہم اس کی اصلاح کی بھی کوشش کریں گے؟
کوشش کرنی چاہیے نا اصلاح کی، یعنی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ دیکھو بری چیز ہے، یہ اچھا ہے، یہ اسلام کی بنیادی معاملات ہیں۔ اب ہمارے الحمدللہ اس علاقے میں بے شمار نوجوان ہیں، کوئی یونیورسٹیز میں جا رہا ہے، اب تربیت ہوگی تو وہ گناہ کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ وگرنہ آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی، کراچی کی ایک یونیورسٹی کے اندر پچھلے دنوں ایک کمپنی، کہتے ہوئے شرم آتی، یقین کریں، کنڈم بنانے والی، اس نے وہاں سٹال لگایا اور لڑکے لڑکیوں میں فری کنڈم تقسیم ہو رہے ہیں پاکستان میں۔ اب مجھے بتائیں، سوائے بے حیائی کی دعوت کے اور ہمارے رہ کیا گیا ہے؟ یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اور ہم بیٹھے ہوئے آرام سے، کوئی گال نہیں جی، ٹھیک ہے جی کریمی صاحب جلدی دعا کراؤ۔ مقصد پتہ کیا ہے؟ ہم جب تک اپنے دلوں میں یہ اخلاص پیدا نہیں کریں گے نا، دین کا جذبہ، کامیابی نہیں ہے۔ تو آئیے ہم کوشش کریں، ایک اصلاح کا معاملہ ہے، لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کی محبت شاید کسی ایک کے دل میں اتر جائے تو وہ اس کے بیڑے پار ہو جائیں۔ پروردگار ہم سب کو